السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ کہانی جو کتے کو پانی پلانے والا آدمی کے عنوان سے ہے، ہمیں ہمدردی اور آپ کہہ سکتے ہیں بخشش کے ایک اہم پہلو پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہاں، اور یہ جو مواد ہمارے پاس ہے، یہ کہانی بتاتی ہے ایک صحرا کے منظر نامے کی۔ تنہائی ہے، شدید گرمی ہے، پیاس ہے۔ صحیح۔ اور ایک آدمی ہے جو پیاس سے بالکل بے حال ہے اور اسے ایک کنواں مل جاتا ہے۔ یہ کہانی کا مطلب شروع کا حصہ ہے۔ جی، اور یہ پس منظر یعنی صحرا کا ہونا یہ خود بہت اہم ہے۔ صحرا اکثر آزمائش کی علامت ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ تو یہاں پانی ملنا زندگی ملنے جیسا ہوتا ہے، لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں ہے۔ یہ ماخوذ، جیسا کہ اس میں بھی ذکر ہے، اسلامی روایات سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا۔ اور یہ ایک ایسے عمل پر روشنی ڈالتا ہے جسے شاید ہم معمولی سمجھیں، مگر اس کا روحانی وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے چھوٹے رحمدلی کے اعمال بھی بڑے غیر متوقع نتائج لا سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس آدمی کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ کہانی کہتی ہے وہ شدید پیاسا تھا، تھکا ہوا تھا۔ جی۔ کنواں ملنا اور پانی پینا اس کے لیے تو یقیناً ایک بہت بڑی راحت کا لمحہ ہوگا، مطلب اس کی اپنی جان بچی۔ ظاہر ہے بقا کا سوال تھا، لیکن اصل جو نقطہ ہے کہانی کا وہ اس کے بعد آتا ہے۔ ہاں وہی، جب وہ پانی پی کر فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک کتے کو دیکھتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ کتا بھی بالکل ویسی ہی شدید پیاس میں مبتلا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ بیچارگی میں گیلی ریت چاٹ رہا ہے کہ شاید کچھ نمی مل جائے۔ اوف۔ کہانی اس کتے کی تکلیف کو بہت واضح کرتی ہے۔ اور یہیں پر کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کے پانی پینے کی کہانی نہیں رہتی، یہ ہمدردی کی کہانی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ کہانی میں آدمی کے اندرونی احساس کا ذکر بہت اہم ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، یہ کتا بھی ویسی ہی شدید پیاس محسوس کر رہا ہے جیسی میں نے ابھی محسوس کی تھی۔ اچھا، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ جی، یہ کلیدی ہے۔ یہ صرف ترس نہیں ہے، یہ ہمدردی ہے، ایمپتھی جسے کہتے ہیں، یعنی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف جیسا سمجھنا۔ کیونکہ وہ خود اس تجربے سے گزرا تھا۔ بالکل۔ اس نے ابھی وہ تکلیف جھیلی ہے تو وہ کتے کی حالت کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ یہ احساس تو بہت طاقتور ہے، اپنی مشکل دور ہوتے ہی کسی دوسرے کی، اور وہ بھی ایک جانور کی، تکلیف کو یوں محسوس کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، کیونکہ جو وہ کرتا ہے وہ آسان نہیں تھا۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ کہانی بتاتی ہے وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے۔ جی، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ پرانے زمانے کے کنویں کیسے ہوتے ہوں گے۔ کوئی پمپ تو تھا نہیں۔ صحیح، اترنا چڑھنا خود ایک مشقت تھی، خاص طور پر جب آپ ابھی ابھی اتنی پیاس اور تھکن سے نکلے ہوں۔ بالکل، اور پانی لانے کے لیے اس کے پاس کوئی برتن بھی نہیں تھا۔ ہاں، کہانی کہتی ہے اس نے اپنا چمڑے کا موزہ یعنی خف اتارا، اچھا۔ اسے پانی سے بھرا اور پھر بہت احتیاط سے، شاید منہ میں دبا کر یا جیسے بھی، وہ اوپر لایا تاکہ پانی گرے نہ، یہ تو واقعی ایک کوشش ہے۔ اور پھر کتے کو پلایا۔ اور ایک اور اہم بات جو کہانی بتاتی ہے وہ کیا؟ کہ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا جو یہ سب دیکھ رہا ہو، کوئی تعریف کرنے والا، کوئی شاباش دینے والا نہیں تھا۔ یہ عمل بالکل یوں کہیں پوشیدہ تھا۔ اور یہی پوشیدگی اس عمل کی جان ہے۔ کہانی کہتی ہے اللہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا۔ یہ جملہ اس عمل کے خلوص کی طرف اشارہ ہے۔ جب کوئی کام انسانوں کی واہ واہ یا کسی دنیاوی فائدے کے بغیر صرف اللہ کی رضا یا خالص ہمدردی سے کیا جائے تو اسلامی تعلیمات میں اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ یہ دکھاوے کے بالکل الٹ ہے۔ اس کا مقصد صرف اس جانور کی تکلیف دور کرنا تھا۔ جی، وہی تکلیف جو اس نے خود محسوس کی تھی۔ یہ ہے وہ خلوص نیت جس پر کہانی زور دیتی ہے۔ تو پھر اس خالص، ہمدردانہ اور مشکل عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب سے حیران کن حصہ ہے۔ جی ہاں۔ کہانی یہاں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتی ہے۔ بالکل۔ کہانی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یعنی حدیث کا ذکر ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے، جو حدیث کی مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مطلب اس کی سند بہت مضبوط مانی آتی ہے۔ اچھا، تو وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اس ایک عمل کی وجہ سے، یعنی ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔
کیا سارے گناہ معاف ایک کتے کو پانی پلانے پر؟ جی ہاں، یہ تو واقعی بہت حیران کن بات ہے. ایک جانور کے ساتھ نیکی اور اس کا اتنا بڑا صلہ. یقیناً. اور کہانی اس حدیث کی اہمیت کو واضح بھی کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں رحم دلی صرف انسانوں تک نہیں ہے. صحیح. ہر جاندار مخلوق اہم ہے. ایک کتا جسے شاید کچھ لوگ کمتر سمجھتے ہوں، اسے پانی پلانا اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے بخشش کا سبب بن جائے. تو یہ عمل کی ظاہری شکل سے زیادہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، جو نیت ہے، اس کی اہمیت ہے؟ بالکل. کہانی کا نقطہ یہی ہے. یہ اہم نہیں کہ آپ کے اعمال کتنے بڑے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ کہ جب آپ انہیں کرتے ہیں تو آپ کا دل کتنا پاک ہوتا ہے. خلوص، سچائی، ہمدردی، یہ چیزیں عمل کو وزن دیتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا کام کرے لیکن نیت میں کچھ اور ہو. جی، ہو سکتا ہے کوئی لاکھوں خیرات کرے لیکن دکھاوا مقصود ہو، اور دوسری طرف کوئی بالکل خلوص سے کسی پیاسے جانور کو پانی پلا دے، تو اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا عمل زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے. یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہم اکثر بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن شاید روزمرہ میں جو چھوٹے چھوٹے رحم دلی کے موقع ملتے ہیں وہی زیادہ اہم ہوں اگر خلوص سے کیے جائیں. بالکل. اور اسی لیے کہانی کا جو آخری پیغام ہے جی. وہ بہت عملی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس آدمی کی کہانی کو یاد رکھو. اچھا. اور جب بھی جہاں بھی موقع ملے رحم دلی کرو. بالکل. انسانوں سے، جانوروں سے، جاننے والوں سے، اجنبیوں سے، کسی کے ساتھ بھی. جی. کوئی نہیں جانتا کہ کون سا چھوٹا سا مخلصانہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہانی تو یہاں تک کہتی ہے کہ ایسا عمل جنت کا ٹکٹ بھی بن سکتا ہے. یہ تو بہت ہی امید دلانے والی بات ہے. جی، یہ استعارہ اسی لیے ہے کہ زور دیا جا سکے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے مخلص اعمال کی روحانی قدر کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. اور یہ پوشیدہ رحمت کے خیال سے بھی جڑتا ہے نا؟ بالکل. کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کن غیر متوقع طریقوں سے مل سکتی ہے. جی. یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایک امید ہے. جی. ایک ترغیب ہے کہ ہر کوئی جی. اپنی جگہ پر رحم دلی سے اللہ کی خوشنودی اور بخشش پا سکتا ہے. تو اگر ہم اس ساری بات چیت اور اس کہانی کا جو نچوڑ ہے اسے سمیٹیں تو وہ یہ ہے کہ رحم دلی خاص طور پر جب وہ خالص نیت اور گہری ہمدردی سے ہو، بہت طاقتور چیز ہے. جی ہاں. یہ نہ صرف دوسرے کی تکلیف کم کرتی ہے بلکہ کرنے والے کے لیے بھی اس روایت کے مطابق گناہوں کی معافی اور بہت بڑے روحانی انعام کا باعث بن سکتی ہے. عمل کے سائز سے زیادہ اس کی کوالٹی یعنی خلوص اہم ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور ایک نقطہ اور بھی ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے، جو اس کہانی سے ابھرتا ہے. وہ کیا؟ وہ ہے مشترکہ تکلیف کا احساس، یعنی شیئرڈ سفرنگ کا جو تجربہ ہے. اچھا، مطلب آدمی نے کتے کی پیاس کو اس لیے زیادہ محسوس کیا کیونکہ وہ خود ابھی اسی حالت سے گزرا تھا؟ ایسا لگتا ہے. کہانی اسی طرف اشارہ کرتی ہے. شاید یہ تجربہ، یہ احساس کہ میں بھی یہ جھیل چکا ہوں، یہی وہ چنگاری تھی جس نے اسے وہ مشکل کام کرنے پر آمادہ کیا. تو جب ہم کسی کی تکلیف کو ذاتی سطح پر سمجھ پاتے ہیں تو ہمارا رد عمل زیادہ گہرا اور مخلص ہوتا ہے؟ زیادہ آپ کہیں اوتھینٹک، زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے ہی مخلصانہ، ہمدردانہ اعمال، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے لگیں، روحانی طور پر بہت وزنی ہو سکتے ہیں، اور جیسا کہ اس روایت میں ہے، بخشش جیسی بڑی نعمت کا سبب بن سکتے ہیں. یہ واقعی بہت گہرا سبق ہے جو اس سادہ سی کہانی میں چھپا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمدردی اور خلوص سے کیے گئے چھوٹے کاموں کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں. جی. اور شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسے کتنے موقع آتے ہیں جہاں ہم کسی دوسرے جاندار کی تکلیف کو محسوس کر کے بغیر کسی دنیاوی فائدے کی امید کے صرف ہمدردی اور خلوص سے کوئی چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس کہانی کی روشنی میں شاید یہی وہ اعمال ہیں جو ہماری اپنی روحانی نجات کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ثابت ہوں.